السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں ہر ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل ہم بہت ساری چیزیں ایسی کھانے پینے کی استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ایک عام انسان کو کہ ان چیزوں کی تخلیق میں، ان چیزوں کی بناوٹ میں کن چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، کہ آیا یہ چیز حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ ہمیں اس کی حلال ہونے اور اس کے حرام ہونے کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہر ایک مسلمان ہم میں سے استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ حرام ہے۔ اور جب انسان حرام کھاتا ہے تو وہ حرام والی خصلتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر سور جو ہے وہ کیا ہے، جس کو قرآن مجید نے نجس العین قرار دیا، اور مسلمانوں کے ہاں اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی آج کل ملک پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہیں کہ جو سور کی چربی ان کے اندر ان چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو بھی چیز ایسی خریدیں جو باہر کی پروڈکٹس ہیں، ہم اس کو ضرور چیک کریں کہ آیا اس میں کہیں سور کی چربی کا استعمال تو نہیں کیا گیا جو کہ حرام ہے۔ تو سور کے حوالے سے چند ایک ضروری معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا، تو غور سے سنیے اور آگے دوست احباب کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو سکے، اور جب وہ کوئی چیز خریدیں تو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چیز خریدیں تاکہ حرام کھانے سے خود کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو سور جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب کیا جاتا ہے سور کا۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہے۔ صرف فرانس میں پگ فارم کا حصہ جو ہے وہ 42,000 سے زائد ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں جو زیادہ مقدار میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سردرد تھا۔ ایک وقت تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا سردرد تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اس کو جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا کہ تاکہ ہم اس سے پیسہ کما سکیں، تو انہوں نے اس کی چربی کو صابن بنانے میں اس کا تجربہ کیا۔ تو صابن بنانے میں اس کا تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر جو کنٹینٹ تھی ان کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اب اگر کوئی مسلمان اس طرح کا صابن استعمال کرتا ہے کہ جو کیا ہے سور کی چربی سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو وہ نجس العین ہے، تو جب وہ اسے غسل کرے گا تو اس کا سارا جسم جو ہے وہ کیا ہے غلاظت والا ہوگا، نجاست والا ہو جائے گا۔ تو اس کا غسل کس طرح سے ہوگا؟ جب اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، جسم پاک ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت کس طرح سے ہوگی؟ تو کہا کہ شروع میں سور کی چربی سے جو بنی مصنوعات تھیں تو ان پہ کنٹینٹ کی جو ان کا جو کنٹینٹ کی تفصیل تھی اس میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں تو ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی کافی زیادہ جو ہے خسارہ ہوا۔ 1857 میں پھر اس وقت جب رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا تو سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ تو اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔
اب گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے وہ فوجی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچتے اور اس کو صاف کرتے، پھر اس کو استعمال کرتے۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے، تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنی۔ تو یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پھر پگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، FIM فیم لکھنا شروع کر دیا۔ جب 1970 کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ان اشیاء کی تیاری میں کون سے جانور کی چربی استعمال کی جاتی ہے، تو اس وقت انہوں نے آگے سے جھوٹ کہا اور کہا کہ اگر سچ بتاتے تو مسلمانوں نے بولنا تھا، لیکن آگے سے جو ہے انہوں نے کیا کہا اگر ہے تو کون سی ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ کون سی چربی استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب اس میں گائے کی چربی اور بھیڑ کی چربی جو استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھا لیا گیا، اور وہ سوال ہر ایک عام انسان کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ جو تھوڑا علم رکھنے والا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب والا، اگر یہ گائے کی بھی ہے، اگر یہ بھیڑ کی بھی ہے، تو پھر بھی یہ کیا ہے، مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی طریقہ سے حلال نہیں کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا۔ تو جو جانور اسلام کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی چربی بھی حرام، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام ٹھہرا۔ تو اس طرح پھر ان پر دوبارہ سے پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے کیا کیا، ایک اور نیا ڈرامہ، ایک نئی سازش جو ہے انہوں نے رچی، کہ انہوں نے کیا کیا کہ کوڈ زبان کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ صرف اور صرف ان کے جو محکمے ہیں، ان کے اپنے محکمہ جو فوڈ کے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چلے کہ یہ کون سی چیز اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں، عام بندے کو پتہ ہی نہ ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کیا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، تو عام آدمی کو اندھیرے میں ہی رکھا گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ای کوڈ کا استعمال کیا۔ یوں آج کل یہ ای کوڈ جو ہے کثیر قومی کمپنیاں جو ہے مصنوعات پر لیبل کر کے جو ہے وہ بھیجتی ہیں کہ یہ فلاں کمپنی کے، لیکن معلوم نہیں ہوتا عام بندے کو یہ اس کے اندر، اس کی بناوٹ کے اندر کس چیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان مصنوعات میں جو چیزیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ای کوڈ جس پہ استعمال کیا جاتا ہے، ان میں جو ہے جو ہم دانتوں کے اندر پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی کوڈ ہوتا ہے، ای کوڈ۔ اسی طرح جو ہم ببل گم کھاتے ہیں، بچے استعمال کرتے ہیں، بڑے بھی استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے اسی طرح کا ای کوڈ استعمال ہوتا ہے۔ چاکلیٹ جو یہ بڑے ہی شوق سے لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کے ای کوڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کی جو ہیں سویٹس ہیں، اسی طرح سے بسکٹس ہیں، کارنل فلاکس ہیں، ٹافیاں ہیں، اور کینڈیڈ فوڈس، ملٹی وٹامنس ہیں، اور بہت ساری ادویات بھی ان میں شامل ہیں کہ جن میں جو ہے یہ ای کوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمانوں ممالک کے اندر تمام مسلمان جو ہے وہ اندھا دھند آج کل استعمال کر رہے ہیں، تو سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بدنظمی کس طرح سے پھیل رہی ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز ہم اگر اسی درندے کے استعمال کرتے ہیں، تو اس کی خصلتیں جو ہے وہ کیا ہیں، انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شرمی ہے، بے رحمی ہے، جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تمام خصلتیں جو ہیں، بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال، یہ جو ہے کیا ہے، اس جانور کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بے حیائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بے رحم قسم کا جانور ہے، بے شرم ہے۔ تو وہ چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ رہی ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اور جو ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ لہٰذا تمام مسلمان اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے ان ایٹم کی خریداری جب کریں، یہ چیزیں جب خریدیں، تو اس وقت ان کے کنٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں،
اور ای کوڈ کو خاص کر دیکھا کریں. چند ایک ای کوڈ جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. تو خصوصاً جو ہے وہ کیا کریں، آپ اس کو یاد کریں، ذہن میں رکھیں، تاکہ جو ہے آپ جب یہ خریدنے جائیں تو آپ اس حرام چیز سے بچ سکیں، خود بھی بچیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں. مالک کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی حرام چیزیں کھانے سے محفوظ فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس ویڈیو کو ضرور خود بھی سنیں، دوسرے دوست احباب کو بھی ثواب کی نیت سے جو ہے وہ شیئر کریں.